اب میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے قبلہ مولانا سید ابرار نقوی صاحب کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کے اس خوبصورت جشن غدیر کے حوالے سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور ساتھ ہی آخر میں دعا بھی فرمائیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے لندن صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. بلند الصلوات. صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ جتنا بھی ہم اسے رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسے رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے کس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ و حسین شہید کربلا علیہ السلام کے رب کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس رب نے ہمیں ان لوگوں میں سے خلق کیا ہے جن لوگوں کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے نعمت ہے ہمارے لیے. اور ہمیشہ اس انجمن غلامان اولاد الزہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ایک درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا را اس ولایت کو سستا مت سمجھ. یہ ولایت جو ہمیں ملی ہے یہ ولایت وہ ہے جس ولایت کی وجہ سے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے. یہ ولایت وہ ہے جس ولایت کی وجہ سے جنتی اور جہنمی کا فرق پتہ چلتا ہے. یہ ولایت وہ ہے کہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو کافر اور منافق کا فرق نہ پتہ چلتا. یا اس طرح سے کہوں کہ ولایت کی وجہ سے مسلمان اور منافق کا فرق پتہ چلتا ہے وہ علی کی ولایت کی وجہ سے. یہ درس ہمیں دینا چاہیے اپنی اولاد کو کہ ولایت علی علیہ السلام کی وجہ سے ہم آج دنیا میں اگر جانا جاتے ہیں, اگر ہماری کوئی شناخت ہے دنیا میں تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے. کیونکہ ہم دنیا والے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شیعان حیدر کرار ہیں, یہ علی کے ماننے والے ہیں, یہ علی کے چاہنے والے ہیں, یہ علی کے محب ہیں. تو اگر دنیا میں ہمارا نام ہے اس ولایت کی وجہ سے تو ہم پر بھی حق ہے کہ ہم ولایت کا بھی حق ادا کریں. تو آج چونکہ یہ جشن
جو ویکفیلڈ کے مومنین نے رکھا ہے، یہ غدیر کا بھی جشن ہے اور یہ مباہلہ کا بھی جشن ہے۔ غدیر کا جشن ہمارے لیے مہم ہے کہ دین مکمل ہوا تو ہم عید کر رہے ہیں۔ مباہلہ کیوں مہم ہے کہ مباہلہ کے دن رسول نے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر چاہتے ہو کہ حق سامنے آ جائے، اگر چاہتے ہو کہ حق کا لوگوں کو پتہ چل جائے، تو جب بھی چاہتے ہو کہ حق کا پتہ چل جائے تو میری آل کے ساتھ ہو جاؤ۔ آل کے ساتھ ہونے سے حق کا پتہ چل جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کل ایمان آ رہے ہے نبی۔ حق کا پتہ آل کے ساتھ پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں دنیا میں اس وقت لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ہر معاشرے میں ہر مسلک کے لوگ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اگر چاہتے ہو کہ دین سمجھ میں آئے، اگر چاہتے ہو کہ انسان اچھا اور نیک مسلمان ہو جائے، تو پھر آؤ دیکھیں کہ آل محمد علیہ السلام کا درس کیا ہے۔ غدیر میں رسول نے جب امام علی علیہ السلام کو لوگوں کو یہ بتلایا کہ میرا ولی، میرا امام یہ علی ابن ابی طالب ہے، میرا وسیع یہ ہے، میرا خلیفہ یہ ہے، تو بعض لوگ ابھی بھی کوشش میں ہیں کہ غدیر کو لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی شہادت کا دن ہے، فلاں نے اس دن کو شہادت پائی تھی، اس لیے شیعان حیدر کرار غدیر کی عید کو مناتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے تو پھر ہم بھی عید غدیر نہ مناتے۔ ہم عید غدیر میں شامل ہوتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ علی کی ولایت پر خوش ہونا، عید غدیر میں شامل ہونا، لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا، یہ ہماری سنت نہیں، یہ رسول کی سنت ہے۔ تو اس دن کو چاہتے ہو اگر کہ رسول کو راضی کرو تو پھر عید غدیر اس طرح سے مناؤ جس طرح سے رسول چاہتے ہیں۔ اور عید مباہلے کا دن، کیونکہ آج 24 ذی الحج کا دن ہے، آج عید مباہلہ کا دن ہے۔ کیا ہوا عید مباہلہ کے دن؟ عید مباہلہ وہ دن ہے جس دن کو رسول نے مدینے کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جب دین پر مشکل آئے تو میری آل آپ کی مدد کرے گی۔ جب بھی مشکل ہوئی دین پر تو ہمیشہ آل آگے ہوئی۔ اب کس انداز سے مومنین ذرا دیکھیں کہ کس انداز سے رسول اپنے گھر سے نکلے کہ ایک دن پہلے رسول نے حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان، فلاں جگہ پر ہم نے کل مباہلہ کرنا ہے۔ تو حضرت سلمان نے کیا کیا؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں یا اس دنیا میں ایک ریڈ کارپٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے کہ جب بھی کوئی عہدے والا اگر آئے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریڈ کارپٹ کی ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ یہ ریڈ کارپٹ کی ٹریٹمنٹ کب شروع ہوئی؟ یہ رسول نے جب حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان، صبح ہم نے مباہلہ کے لیے نکلنا ہے، اس وقت حضرت سلمان نے ریڈ کارپٹ کو بچھایا۔ یہاں آل محمد تشریف لے کر آئے اور یہ سلسلہ دیکھیں کس انداز سے چلا کہ فجر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور رسول اکیلے نہیں،
مکمل ایک قافلہ 5 لوگوں کا رسول کے گھر سے نکلا اور امام حسین رسول کی گود میں تھے، امام حسن ساتھ چل رہے تھے اور رسول کے پیچھے جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، محمد و آل محمد، اور ان کے پیچھے امام علی علیہ السلام تھے۔ مگر ذرا دیکھیں کہ کس انداز سے چلے کہ جہاں رسالت کا قدم آ رہا تھا وہاں پھر بطول کا قدم آ رہا تھا۔ رسول کیا بتا رہے ہیں کہ رسالت کا قدم جہاں آئے وہاں معصومہ فاطمہ کا قدم آ سکتا ہے، اور پھر عظمت دیکھے سیدہ کی کہ میں اس طرح سے کہوں کہ حجاب دیکھے سیدہ کا کہ جہاں رسول کے قدم آئے وہاں فاطمہ کے قدم تھے اور فاطمہ کے قدم کے اوپر امامت کے قدم آ رہے ہیں۔ کس انداز سے یہ قافلہ جب پہنچا، ابھی قافلہ وہاں پہنچا نہیں، جب ان پادریوں نے، ان بشپس نے جب دیکھا کہ یہ وہ ہستیاں آ رہی ہیں، ان کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں تو ہمارا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جناب سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو جو سمجھے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ مسلم تھے؟ مگر انہوں نے دیکھا اور وہ دیکھ کر یہ جان گئے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور پھر شک کریں سیدہ کی صداقت پر تو وہ پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر، اور یہ جو پلیٹ فارم انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، اور تمام آپ ویکفیلڈ کے مومنین کی طرف سے میں دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ غدیر اور مباہلہ ہم نے نہیں منائے، یہ وہ 2 جشن ہیں، یہ وہ 2 عیدیں ہیں کہ رسول کے حکم پر ہم آج اگر خوشی کرتے ہیں تو یہ نبی کا حکم ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا ہے کہ ہم آج اس خوشی میں شامل ہیں، اور جب بھی آل محمد علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے مومنین دعا کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے شخص دعا کرے، انسان دل میں اگر دعا کرے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے فرشتے عرضیاں دیتے ہیں کہ کب ہمیں ٹائم ملے، کب ہمیں اجازت ملے ہم اس جگہ کی زیارت کریں، ان مومنین کی زیارت کریں جو ذکر محمد و آل محمد میں شامل تھے۔ عظیم جگہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم ویکفیلڈ میں بیٹھے ہیں، بلکہ ایمان ہے ہمارا کہ جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے وہ جگہ جنت سے کم ہے۔ اس وقت ہم جنت میں ہیں، یہ ہماری جنت ہے دنیا میں، چونکہ رسول نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ حق اور باطل کا پتہ چل جائے تو ذکر علی ابن ابی طالب کیا کرو، اپنی محفلوں کو زینت دیں، کس کے ذکر سے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے۔ اور چونکہ یہ جشن کا دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان تک بھی ایک پیغام میں انگلش میں پہنچاؤں کہ الحمدللہ we are all believers of Muhammad and Ali Muhammad, especially the youngsters that have come here today, even though not all of the youngsters understand Urdu. But the purpose of this platform, the purpose of Anjuman Gulaman Awlad Zahra Salamullah Alaiha is, and all of the Mu'mineen of Wakefield combined, is so that we can make and create a platform
so that tomorrow our youngsters, our youth, our children know the meaning of the wilayat of Ali ibn Abi Talib. Subhanallah, mashallah. It is very important that we convey, we pass this message on to our youngsters. Now, alhamdulillah, all of the youngsters here listening to me, you have all had slush today, ice cream. Who hasn't had ice cream? Everyone has had ice cream, chocolate, we've got a cake. Why is it that we have gathered everyone here today and we have got ice cream, we have got cakes, we have got chocolate fountain, and not forgetting the bouncy castle, everything we have. Can someone tell me what is the reason why we have gathered here today? Yes, beta, you tell me. Because we're here for like this mission, and also my cousins are here and MashaAllah. So all the family has gathered here together to celebrate this Jashan. But why is it that we have come here today? Yes, beta, you want to give an answer? What is the reason why we have come here today? The reason is, yes, beta. to be happy. To be happy, we have come here together to be happy. Why is it that we want to be happy today? Because the purpose, as I have said, is not to come here, have ice cream, have food, have cake. We can have all this at home. Every single person has ice cream at home, cakes at home. But why is it that having ice cream here today, having cake here today is special? The reason is because we have not gathered here for ourselves. We have not gathered here for any normal person. But we have gathered here to celebrate two programs together. The first is the 18th of Zil Hajj. Zil Hajj is the last Islamic month. So the Islamic calendar that we have from Muharram is the first month, Zil Hajj is the last month. And we have many happiness in this month. But one of the most important thing that happened in history, and it is because of this reason why we have gathered together. The Holy Prophet came, he brought the religion of Islam. The Prophet brought the religion of Islam. He spent all his life telling people that if you want to get close with Allah Azza wa Jal, if you want to connect with Allah Azza wa Jal, then what you have to do? You have to listen to Allah. You have to do what? Listen to Allah Azza wa Jal. And whenever you listen to Allah, now I know some of the elders are thinking that these are very simple words, but the purpose is that our kids, our children, our youth understand the importance of Ghadir and Mubahila. Now whenever we listen to Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal gives us something in return. For example, if you listen to your parents, and if your dad or your mom says to you that, my son, my daughter, if you do this, then I will give you this in return. Nowadays, many of the children, they ask for PS. Is it 4, 5? 5 now, sorry. 5, and then we have Xbox, which is now also upgraded. Sorry, I've been away for 6 months, so I think many new consoles have come out since. But what do children ask in return? That, Father, if I do good in my homework, if I do good at school, if I do good in masjid, if I learn this, I want this in return. So Allah Azza wa Jal has also given us homework to do. Understand this, and if the children understand the message today, alhamdulillah, this Jashan has been a success, inshallah. Alhamdulillah. Parents give children homework,
Teachers give children homework, and when you complete that homework, you get something in return. Yes? Allah Azza wa Jal ordered His Prophet on the day of 18th of Zilhajj Ghadir that, "O my Prophet, tell the people this special message which I am going to convey to you." What was that message? That message was so that the people know that after the Prophet of Islam, the person who is going to guide us, the person who is going to lead us, the person who is going to take us into paradise is no other than Ali ibn Abi Talib. Imam Ali is the successor of the Prophet, and the Prophet announced this on the day of Ghadir. But I said that if you get given homework, then your parents reward you. What is the homework that we have been given by Allah? The homework is that when the Prophet of Islam on the day of Ghadir said, "Man kuntu mawla," whoever believes, whoever follows me as his master, then after me, your master, your guide is Ali ibn Abi Talib. The homework that we have been given until the day of judgment is that we memorize that if we want success in this dunya, then we need to stick with the wilayat of Ali ibn Abi Talib. Aliyun Waliullah, Aliyun Waliullah. So the homework that we have been given is that we understand the wilayat of Ali ibn Abi Talib. Now you might be thinking, some of the children are puzzled, what is wilayat? Wilayat, in simple words, shall I translate, is having love for Ali ibn Abi Talib. And this is not any normal love, because every child loves its parents. But what is this wilayat of Ali ibn Abi Talib? This wilayat is this, that when you ignite this flame of the love of Ali in your heart, then your life changes according to the teachings of Ali ibn Abi Talib. Alhamdulillah, it is summer holidays, and this year the month of Muharram is also in the summer holidays. Now all the children, you have been given an opportunity to study Karbala, to understand Karbala. Because in Karbala, we have a 6-month-old child of Imam Hussein with the name of Ali Asghar. Ali Asghar was how old? 6 months. Then we have Hazrat Qasim, we have Hazrat Ali Akbar, we have Sayyida Sakina. All of these personalities were under the age of 18. Now, we choose nowadays such role models that do not move us towards God, but move us away from God. Why not make the intention that because Muharram is here, we during these 10 days of Muharram, we will choose a personality from the narrative of Karbala, and we will try to understand what they are teaching us. Because the purpose of us gathering is not so that, and I always repeat this, is not that we come, we sit together, we eat food and we return home. Because every person eats at home. But the reason why we are gathering is so that we can learn from Muhammad and Ali Muhammad. That is the purpose of us coming here. That is the purpose of your parents bringing you here. That is the purpose of the wilayat of Ali ibn Abi Talib. That is the purpose of the mu'mineen of faith. May Allah Azza wa Jal give us all the ability to implement on the teachings of Muhammad and Ali Muhammad. And finally, a final hadith from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam,
in which he is telling your parents what to do. Because the children have listened, now the parents need to listen. The Holy Prophet says that teach your children 3 things. Now if your parents are not teaching you this, then you need to come and speak to me afterwards. Because then I will have a word with your parents. The Prophet is saying, teach your children 3 things. The first is the love for the Messenger of Allah. So they should be teaching you that we are followers of who? Muhammad. We are followers of who? Muhammad. All the children together. We are the followers of who? Muhammad. Muhammad is the final messenger of Allah. The Prophet is saying, teach your children my love. And the second thing, the Prophet is saying, teach your children the love of Ahlul Bayt. Yani, teach your children the love for the family of the messenger of Allah. And the third and most important thing is that teach your children the Quran. Quran is very important. People accuse us that we do not recite the Quran, but if we want to understand Wilayat, if we want to understand Azadari, if we want to understand Ali Muhammad, then there is no book better than the Quran, which will tell us who the Al of the Prophet. And Alhamdulillah, I know that you are all eagerly waiting for the cake. کیونکہ ہر جشن کے آخر میں جب تک کیک جشن کا نہ ہو تو جشن مکمل نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے کہ قبل اس کے کہ کیک لے کر آئیں. ایک ربائی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جشن میں لوگ چاہتے ہیں کہ تقریر کم ہو, قصیدہ اور منقبت خوانی زیادہ ہو, تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ربائی آپ کی نظر کہ پنجتن کی ہر جیت وہ اس لا شریک کی جیت ہے. کہ عید مباہلہ کا دن ہے, اگر آپ بولیں گے تو کیک لے کر آئیں گے, ورنہ صدر صاحب کیک نہ لے کر آئیں. جب تک ہر ایک بچہ, ہر ایک مومن شامل نہیں ہوگا اس جشن میں, تب تک کیک لے کر نہیں آنا. کہ عید مباہلہ کے حوالے سے آپ کی نظر میں تمام بیکفل کے مومنین, خاص طور پر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو کوئی مومن تعاون کر رہا ہے یا کرتا رہے گا انشاءاللہ, اس کی نظر یہ ربائی میں کر رہا ہوں کہ پنجتن کی ہر جیت وہ اس لا شریک کی جیت ہے. عشق ہے پنجتن سے تو تمہیں خدا سے پریت ہے. عشق ہے پنجتن سے تو تمہیں خدا سے پریت ہے. گواہ ہے آج بھی غدیر اور مباہلہ کا میدان. گواہ ہے آج بھی غدیر اور مباہلہ کا میدان. ہر میدان میں کامیابی آل محمد کی ریت ہے. مومن ہے خوش اور پریشان ہے منافق. مومن ہے خوش اور پریشان ہے منافق. یہ عید تو بس علی کے چاہنے والوں کی عید ہے. یہ عید تو بس علی کے چاہنے والوں کی عید ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل سکے. سب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمائیں کہ کیک لے کر آئیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا پھر ہوگی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے, یا رب الحسین عشق صدر الحسین بظہورت الحجت القائم المنتظر المہدی. اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا غفار و یا غفور. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا, امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کا, امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا. میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ایک فلم میں آج یہ جشن عید غدیر و جشن مباہلہ کا جو بندوبست کیا ہے, اس مومن نے اس
जश्न में हमारे साथ तावन किया है, मेरे अल्लाह तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे अल्लाह ये जश्न अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। खसूसन मेरे अल्लाह दूर से जो मोमिनीन आए हैं, मेरे अल्लाह इस जश्न के सदके में उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है वक्त के इमाम का, मेरे अल्लाह हम सबको वक्त के इमाम की मार्फत अता फरमा। मेरे अल्लाह हमारी औलाद को सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह ये इदारा अंजुमन उलमान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी मिशन विलायत अमीर अल-मोमिनीन है, जिनकी मिशन अज़ादारी मज़लूम करबला है, जिनकी मिशन अपनी औलाद की तरबियत है, जिनकी मिशन तमाम मोमिनीन को हक का रास्ता बताने की मिशन है। मेरे अल्लाह तमाम बेखुद के मोमिनीन को सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। ख़ुसूसन इस अंजुमन के सदर हमारे मोहतरम सैयद सईद रज़ा शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमा। तमाम ज़ाकिरीन जो इस प्लेटफॉर्म से मौला की बारगाह में अपनी ड्यूटी पेश करते हैं, मेरे अल्लाह सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। ख़ुसूसन हर वक्त मैं वेकफील्ड के मोमिनीन के लिए दुआ करता हूँ, नॉर्मिटन के मोमिनीन के लिए, स्ट्रीट हाउस के मोमिनीन के लिए, पॉन्टीफ्रैक्ट कैसल और ख़ुसूसन जो बाहर से मोमिनीन आते हैं, मेरे अल्लाह सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे अल्लाह मौत से पहले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। हर जश्न और मजलिस में मेरे अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से कुछ सीख सकें। मेरे अल्लाह हम सब के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। ख़ुसूसन मेरे अल्लाह जो इस इदारे के साथ तावन कर रहे हैं, उन सब के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। जो मरीज हैं मेरे अल्लाह उनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। जिनके दिल में हाजात हैं, मेरे अल्लाह उन सब की हाजातों को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। ख़ुसूसन जिनके घर औलाद नहीं है, ज़ाकिर अहले बैत इज़हार अली खान और किबला मौलाना शेख कैसर अली नजफी साहब और मजीद जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, ख़ुसूसन तदर हुसैन, मेरे अल्लाह उन सब के घर में औलाद नरीना फरमा। सब मिल के वक्त के इमाम की बारगाह में अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश करें और ज़हूर इमाम ज़माना के लिए सब मिल के कहें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फराज। आखिर में इमाम ज़माना के सदक़े में जो लोग हमें फेसबुक अजर रिसालत के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ इस जश्न में शामिल हैं, उन सब मोमिनीन जो इस वक्त इल्तिमा से दुआ यकीनन कह रहे हैं, मेरे अल्लाह सबकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअति लैली वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तस्किनहु अर्ज़क़ तौअन वतुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली। तमाम मोमिनीन तशरीफ ले आए, ज़ाकिरीन कसीदे की तिलावत फरमाएंगे। चूंकि आज ये जश्न खास तौर पर बच्चों के लिए है, डॉक्टर मुर्तज़ा नकवी साहब ने बहुत मेहनत की है बच्चों के लिए। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को आगे भेजें, क्योंकि जश्न बच्चों के साथ होता है। बच्चे सब आगे आ जाए बच्चे। अल्लाह वजल तमाम के बच्चों को सेहत और सलामती अता फरमाए। अल्लाह वजल इनको तौफीक दे कि सब विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर अमल कर सकें, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये बच्चे आज अगर समझ जाएंगे कि विलायत अली और अज़ादारी का मकसद क्या है, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। ज़ाकिरीन से दरख्वास्त है कि वो कसीदे की तिलावत फरमाएं। प्यारा लग दे, चंगा लग दे, अली वाला सोना लग दे, चंगा लग दे, अली वाला सोना लग दे, प्यारा लग दे, चंगा लग दे, अली वाला सोना लग दे, प्यारा लग दे, चंगा लग दे। माशाअल्लाह।
सोना लगता है अली वाला, 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 ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ माशाअल्लाह ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਾ ਸਾਈਂ ਜਿਸ ਦਮ ਆਂਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਲਾਲ ਸਗੀਦੇ ਜੋਸ਼ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੋਦ ਰੱਖਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਰੱਖਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੁਲੈਮਾਨ ਰਹਿਦਰੀ چونکہ مقصد بچوں کا ہے بار بار میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بچہ مولا کا آج نعرہ لگائے پھر کیک کاٹیں گے نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری Nara Haidari, 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 حیدری حق دا امام نعرہ حیدری سمجھ سے کے کافی شاہ کے نام فرمائیں ڈاکٹر صاحب آ جائیں آپ بھی آ جائیں ڈاکٹر صاحب آ جائیں کیمرہ لگا ہوا ہے آپ بھی آ جائیں تمام مومنین آ جائیں بسم اللہ عمر بھائی آپ بھی آ جائیں نا بسم اللہ آ جائیں بسم اللہ سب اکٹھے ہوں گے کہ مولا کا جشن ہے جو یہاں نہیں پہنچ سکتا وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ بیعت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہم سب علی کی ولایت پر بیعت کرتے ہیں سب مل کے کہیں علی حق 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تمام مومنین کو جشن کی بہت مبارک